اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج بہت ہی عرصے کے بعد، بہت ٹائم گزرنے کے بعد میں نے اپنے نیوز کا جو سوشل واٹس ایپ گروپ ہے اس کو ریڈ کی ہے، تو آج مجھے بہاول نگر کے ایک بہت سینئر موسٹ صحافی ہیں جو ان کا ایک میسیج پڑھ کر بہت تعجب ہوا کہ ایک سینئر جرنلسٹ جو صحافت کے ہر پہلو کو بخوبی اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور اس کا جس وقت میں نے میسیج ریڈ کیا تو مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوئی کہ ایک شخص خود جرنلسٹ ہونے کے باوجود اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے کہ ایک جرنلسٹ دوسرے جرنلسٹ کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں یا کوئی غلط گائیڈنس پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، در حقیقت جو بات ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو بہاول نگر کا علاقہ ہے، ہم اسے صحافت کی دنیا میں پسماندہ ترین علاقہ سمجھتے ہیں۔ پسماندہ ترین علاقہ کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وجوہات میں سے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ بہاول نگر شہر میں جو بھی جرنلسٹ ہے، جو شخص بھی اپنے آپ کو صحافی کہلوا رہا ہے، یہاں تک کہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا اور نہ میں لگانا چاہتا، یہاں پہ پریس کلبز جو ہیں، پریس کلب کے جو ممبران ہیں، صدور ہیں، سیکٹریز ہیں، انہیں اس صحافت کے مطلب تک کا نہیں پتہ کہ صحافت کہتے کس چیز کو ہیں۔ اور ایک بات ان کی جو ہے اس سے میں اتفاق کروں گا، انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ کچھ یہ اس قسم کے لوگ صحافت میں آ چکے ہیں، میں کسی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، جن کے متعلق شاہ صاحب نے بات کی ہے۔ خیر، شاہ صاحب میرے منہ سے نکل چکا ہے تو شاید شاہ صاحب سمجھ بھی جائیں گے۔ تو جناب، میں خود بذات خود ان لوگوں سے مل چکا ہوں، میں نے خود ایک میرٹ کا معاملہ کی ویڈیوز وغیرہ یا کچھ معاملات میں نے ان کے ہینڈ اوور کیے تھے کہ جناب اگر آپ لیٹ ہو چکے ہیں تو ڈاکومنٹس ہم آپ کو دیتے ہیں، جو اس کی زیادتی ہوئی ہے کسی کے ساتھ ہم دیتے ہیں، تو ہم نے اسے دیا بھی، لیکن اس کے باوجود کچھ دن گزرنے کے باوجود اس بندے نے وہ سکینڈل جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کیا۔ اشارہ بس اتنا کافی ہے کہ جو چیز ہم نے دی تھی اس چیز کو اگر ہائی لائٹ کیا جاتا تو بہت سے ایسے جو آفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں یا کوئی بھی دفتر کا افسر ہے، اس ویڈیو کے اس سکینڈل کے چلنے سے اس کے 14 طبق روشن ہو جانے تھے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے بہاول نگر کی جو سیاست ہے وہ یہیں تک محدود ہے کہ ہم ایک کیس ڈھونڈ بھی لیتے ہیں، ہم اس پہ ورک بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ ملاقات کی نظر ہو جاتا ہے جس وقت ہماری دونوں پارٹیوں سے رابطہ ہوتا ہے، ایک پارٹی کمپرومائز کرتی ہے، دوسری ریجیکٹ کر دیتی ہے، تو جو پارٹی کمپرومائز کرتی ہے ہم نے اس کی سائیڈ لینی ہے۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ جی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہم نے صرف اپنے مطلب کو رکھنا ہے۔ تو میرے خیال سے میں اس چیز کو صحافت بالکل نہیں سمجھتا۔ میں آپ کی اس بات کی تائید بھی کرتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، لیکن مختصر ایک یا دو لوگوں کو ٹارگٹ کرنا بالکل غلط بات ہے، کیونکہ ہمارے بہاول نگر میں آپ 200 صحافیوں کو اکٹھا کر لیں، آپ کے 200 صحافیوں میں کوئی 10 ایسے صحافی آپ کو ملیں گے جو میرٹ پہ کام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا یہ پیغام پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔